نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي أمه وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا محمدا ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام۔ ناظرین کرام، آج میں ایک قرآن کی آیت کو عنوان بنا کر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو پھر آگے اس کو اپلائی کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اب آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے کہتے ہیں کہ مجھ پر تم احسان کر رہے ہو، اس کا بدلہ میں رکھوں گا نہیں، میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اب ہم کیا احسان کریں پیرنٹس کے ساتھ؟ آپ کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے نا کہ ہم کیا احسان کیا کریں؟ ان کے خیال کرتے ہیں، ان کی بیماری تکلیف کو دیکھتے ہیں، اور کیا کریں؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اور ماں اسے پالتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس کی تمام تکلیفوں کو، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی۔ ذرا سی تکلیف پہ ان کی جان پہ بن آتی ہے۔ بچہ تکلیف میں ہو، ماں باپ ساری رات نہیں سوتے، آدھی رات کو سخت سردی کے موسم میں بھی اس کو اٹھا کر تو ڈاکٹرز کے پاس لے چلتے ہیں۔ اب احسان کہاں پر ہوا؟ اب وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے کی نوکری لگتی ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے اپنی پہلی، اور اپنے باپ کے لیے ایک گرم سوٹ خریدتا ہے، اپنی ماں کے لیے وہ ایک شال اور سوٹ خریدتا ہے۔ اب یہ جو سوٹ اس نے باپ کے لیے لیا اور ماں کے لیے لیا، یہ اس نے ان تمام سوٹوں کو، ان تمام کپڑوں کو، ان تمام ضروریات کو پورا کر دیا، نیت کے اعتبار سے ان کا پورا ہو گیا۔ اب نیت کی ہی بات ہے، اب اس کو لگا کہ اپنے باپ کے لیے ایک ویسٹ کوٹ لینا چاہیے، ایک سویٹر لے لینا چاہیے، ایک گرم شال لے لینی چاہیے، ماں کے لیے بھی ساتھ میں کچھ اور میں لے لوں۔ جب اس نے یہ دونوں کام کر دیے تو یہ جو ایکسٹرا اس نے کیا یہ احسان ہے۔ احسان ہے احساس کا نام۔ احساس جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا آپ احسان نہیں کریں گے۔ تو آپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ احسان احساس کا نام ہے، اور احسان معافی سے اگلا درجہ ہے، اگلا درجہ ہے۔ مثلا کیسے؟
माफ़ कर दिया। अब एहसान क्या है? जब माफ़ कर दिया तो फिर उसकी जो पिछली बातों को जहन में नहीं रखना, उसकी वो तकलीफ़ों को जहन में नहीं रखना, उसकी दिल आज़ारियों को जहन में नहीं रखना। उसने जो अज़ीज़तें पहुँचाई हैं उनको हर वक्त नाखूनों के साथ छीलते नहीं रहना। अल्लाह के वास्ते जब माफ़ कर दिया, एहसान कर दिया, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया रब के वास्ते, एहसान कर दिया अपने वास्ते। जब तुम एहसान करोगे तो उसका बदला रब देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इखलाक के साथ और अच्छे अमल के साथ अपने बदतरीन दुश्मन के सामने पेश आओगे तो भी तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो पेस्टिंग हो चुकी हुई है। इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, अब इसको मैं नीचा दिखा के छोड़ूंगा। इसने मेरे साथ ये काम किया है, मेरी ईगो को हर्ट कर दिया है, अब तो मैं नहीं माफ़ करूंगा इसको, तुम देखना मैं हशर क्या करता हूँ। और हम कमर बांध लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। कभी सोचा आपने कि आप क्या कर रहे हैं? कैफियत कोई भी हो, पहले खुद पे तारी होती है। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कैफियत कैसी भी हो, पहले खुद पे तारी होती है, फिर दूसरे तक पहुंचती है। मसलन आपको गुस्सा आया, गुस्सा आ गया, तो पहले किस पे आया? अपने ऊपर आपको गुस्सा किया, आपने उस कैफियत को अपने ऊपर आपने तारी कर लिया, अपने ऊपर सवार कर लिया। गुस्सा पहले आपको आया है, अब आप दूसरे पे गुस्सा करेंगे तो पहला नुकसान किसका हुआ? आपका। पहली तकलीफ किसको पहुंची? आपको। गुस्से में आप खाना पीना छोड़ देंगे, गुस्से में आप अपना नुकसान करेंगे, गुस्से में आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता हिट हो जाएंगे, कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ख़राबी हो जाएगी, रुपए पैसे का लेन देन है उसमें भूल भुलैयाँ हो जाएंगी। तो नुकसान किसका हुआ? आपका। गुस्से में आके आपने गालियाँ निकालना शुरू कर दी तो आपकी पर्सनैलिटी किसके सामने एक्सपोयर हुई? लोगों के सामने, आपकी। अल्लाह अकबर। तो पहले गुस्सा आपको खाता है, फिर आप दूसरों पे करते हैं। तो ये तो होगी एक नेगेटिव बात। अब एक पॉजिटिव बात को भी देख लें। आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ, चाहत का जज्बा पैदा हुआ, सॉफ्टनेस आई, रहम दिली आई, तो सबसे पहले वो कैफियत आपके ऊपर तारी हुई। वो मोहब्बत, वो प्यार जो आपको उसके लिए आया, वो पहले आपके ऊपर आया, उसका रंग पहले आप पे चढ़ा, आपका अंदर और बाहर गुलो गुलजार हुआ, आप दूसरों को अच्छा लगने शुरू हो गए, आपकी ज़ुबान में मिठास आ गई, आपकी ज़ुबान में नरमी आ गई। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, तो आपकी बातों से खुशबू आनी शुरू हो गई। वो कैफियत आपके ऊपर पहले तारी हुई, अब दूसरे तक पहुंची, तो कैसे मुमकिन है कि उस पर असर न करे? यही रंग है जब हम रब का रंग अपने पे सजा लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, तो फिर हमारा तमाम मामला जो होता है वो क्लियर हो जाता है। फिर हमारी बातों के अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है और हमारे इर्द गिर्द हजूम लग जाता है उन लोगों का जो अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये आसान राह नहीं है, इसमें बहुत आजमाइशें हैं। रब ताला की ज़ात इंसान को कदम कदम पर आजमाता है। इश्क सफ़र है, मंजिल नहीं है। ये सफ़र है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। प्याज की उस झिल्ली की तरह है, एक खोलते जाएं, परत पे परत, परत पे परत, और एंड पे कुछ भी नहीं बचता हाथ में। लेकिन ये सारा सौदा आखिरत का है,
دنیا کا نہیں ہے. دنیا کی نظر میں آپ رسوا ہو جائیں گے، آپ بدنام ہو جائیں گے، آپ برے ہو جائیں گے، آپ یہاں تک کہ کافر کہلائیں گے. لیکن رب کی نگاہ میں اور نور والوں کی نگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں گے. آپ اس فلسفے کو پا جائیں گے، اس راز کو پا جائیں گے، اور جو راز اللہ اور رسول اللہ کا ہے. تو احساس جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گا آپ احسان نہیں کر سکتے. مائنڈ کر لیجئے اپنے اندر اس چیز کو، یہاں پیسٹ کر لیجئے کہ جب تک آپ کے اندر احساس نہیں ہے تب تک آپ احسان نہیں کر سکتے. ایک اور ایگزامپل چھوٹی سی آپ کو دوں. آپ کو کبھی اگر بھوک سے واسطہ پڑا ہو، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ کھانے کو ہو اور بھوک کہے کہ میں آج ہی ہوں اور کچھ نہ ملے، ایسے میں آپ کو اگر کچھ بھی کھانے کو ملے تو آپ کے لیے کتنا پریشس ہوگا، وہ کھانا دینے والا کتنا پریشس ہوگا. یہ احساس جب آپ اپنے اوپر طاری کریں گے، اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کسی پہ احسان کریں، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی مسافر کو کھانا کھلائیں، یا کسی ایسی کیفیت میں جب تک آپ نہیں گئے آپ اس کو فلفل نہیں کر سکتے. آپ کو احساس ہوگا کہ جب مجھے بھوک تھی تو میرا کیا حال تھا، میں کس طرح سے دعائیں کر رہا تھا اور ایک مسیحا کی تلاش میں تھا کہ وہ مسیحا آئے اور مجھے کھانا کھلا دے. اور کیسے پھر رب نے فرشتہ بنا کر کسی کو بھیجا. تو آج میں اس کے لیے فرشتہ کیوں نہ بنوں. آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، وہاں پر ضرورت سے زیادہ اپنے لیے منگواتے ہیں آپ، اتنا کہ آپ سے کھایا نہیں جاتا، اور آپ وہیں پہ چھوڑ کر، میں اکثر دیکھتا ہوں آپ چھوڑ کے نکل آتے ہیں وہاں سے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو پیک کروا لیں؟ اٹ لکس ویری آڈ، آئی نو. شروع میں لگتا ہے کہ بات سنیں اس کو پیک کرتے ہیں، کہ اچھا پیک ہو گیا. آپ کو جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ دیکھیں گے حیران ہو کے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن اس کو پیک کروا لیں، گاڑی میں رکھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ کون مسکین جو مٹی میں لت پت پڑا ہوا ہے اس کو جا کر کھانے کے لیے دے دیں. کون بچہ جو بھوک سے بلک رہا ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ پہ لا رہا ہے اس کو کھانے کے لیے دے دیں. ارے چلیں، اگر آپ کو ایسا کوئی نہیں مل رہا اپنے گھر لے آئیں، اس کو اپنے گھر لے آئیں، اور ملازمین آپ کے ہیں آپ ان کو دے دیں. میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا سا جو بچ گیا وہ لے کر آپ آئیں، یعنی جو ایک کوانٹٹی میں بچتا ہے جو کہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، 2 بائٹ لیے چھوڑ دیا. کہ اپنا رکھا ہوا کھاتے نہیں ہیں آپ؟ آج آپ نے مٹن بنایا ہے تو کیا اس کو دوسرے دن نکال کے پھینک دیں گے؟ آپ اس کو ناشتے میں بھی کھائیں گے پراٹھے کے ساتھ، دوپہر میں بھی کھا لیں گے، رات کو بھی کھا لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ رکھ چھوڑی، میں ڈبل روٹی سے 2 سلائس نان لا لاں گا. کیوں؟ اب تو رینج سے باہر ہو گیا. احساس جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں بانٹیں گے، احسان نہیں کریں گے. احساس جب تک نہیں ہوگا احسان نہیں ہوگا. ابھی میں صرف احسان پہ ہوں، بدلے کی بات نہیں کر رہا. میں نے بولا کہ معافی سے اگلا درجہ ہے احسان، اور یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے. اب قرآن فرما رہا ہے، یعنی کہ رب فرما رہا ہے کہ جتنا تم پر ظلم ہوا ہے اتنے کا بدلہ لینے کا اختیار ہے تمہیں، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، عفو سے کام لو، بے شک یہ بہت بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے. اب یہ احسان ہو گیا
آپ نے بدلہ نہیں لیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ احسان کر دیا آپ نے اس پہ۔ رب کہتا ہے کہ میں تیرا بدلہ لوں گا، سوری، میں تیرا بدلہ چکاؤں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ تو نے احسان کیا ہے نا، اس کا بدل میں کروں گا، تجھے تو دوں گا بدلہ۔ اگر اس کی زیادتی ہے تو اس سے بدلہ میں لوں گا۔ تم عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، کہیں زیادہ کر دیا تم نے زیادتی تو ظالم تم بن جاؤ گے۔ درگزر کر دو، معاف کر دو، میں تمہارا بدل لوں گا اور تمہیں عطا کروں گا۔ اور جب رب کے لیے ہم معاف کر دیتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ کہے گا کہ بندے، آج جب کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو نے میرے نام پہ اس کو معاف کر دیا تھا، تو جا، آج میں تجھے معاف کیا۔ اور اگر ایک نے معاف نہیں کیا تو رب کہے گا کہ تجھ سے اس نے معافی مانگی میرے نام پر، تو نے اس کو معاف نہیں کیا، آج کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے اور میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات سنائی تھی کہ قیامت کے روز جو ہے ایک شخص جو ہے اس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کی، جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، جا کے کسی سے مانگ لو، تمہارے کوئی عزیز ہیں، تمہارے کوئی جاننے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی سے ایک نیکی لے آؤ۔ وہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، سب سے کہے گا، سب کہیں گے جاؤ جاؤ بھائی، ابھی ہمارا اپنا حساب ہونا ہے، اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا کریں گے، ہمارے پاس کم پڑ جائیں گی، ہم نہیں دے سکتے تمہیں، جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر تھک کر کے بیٹھ جائے گا۔ ایک شخص ادھر سے آئے گا، اسے پوچھے گا ابھی کیا ماجرا ہے؟ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے اور میرے پاس وہ نیکی نہیں ہے جو مجھے جنت میں لے جا سکے۔ وہ شخص کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، بس میں اس نیکی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ لو، یہ نیکی تم لو اور جا کے رب کو پیش کر دو، رب قبول کر لے گا، جنت مل جائے گی۔ وہ خوشی خوشی رب کی بارگاہ میں جاتا کہتا میں نیکی لے آیا۔ رب کہتا ہے کہ آج کون ہے سخی، کس نے تجھ پر احسان کیا، آج مجھ سے بڑھ کر صحابت کس نے کی، بلاؤ اس کو۔ اس بندے کو بھی بلایا جائے گا۔ رب کہے گا تو نے اس کو اپنی نیکی دے دی، اس پر احسان کر دیا، لیکن آج مجھ سے بڑھ کر کوئی سخاوت کرنے والا اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی نیکی اب نہیں بچی، اس کی نیکیاں پوری ہو گئیں، چلو پکڑو اس کا ہاتھ اور تم دونوں جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ بغیر کسی نیکی کے وہ شخص جو ہے جنت میں چلا جائے گا، صرف اس کو دینے کے اوپر، احسان کرنے کے اوپر، سخاوت کر دینے کے اوپر، بانٹ دینے کے اوپر۔ رب تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور احسان کا بدلہ نہیں چکانے والا۔ پورے قرآن کے اندر رب تعالیٰ کی ذات نے مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر فرما دیا ہے۔ کہیں رب کہتا ہے کون ہے جو رب کو ایسے قرضہ دے گا، میں اسے سود کے ساتھ واپس کروں گا۔ رب کہتا ہے کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو ظالم بھی نہیں ہے اور فقیر بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ سودا کیجیے، نیکی کا بدل نیکی ہے، احسان کا بدل احسان ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ رب بار بار یہ کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ تو رب کی نعمتوں کو گنتے جائیے، گنتے جائیے، گنتے جائیے، گنتے جائیے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ جو کھا چکے ہیں ان کو گن لیجئے، جو روز کھاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو پچھلے ایک سال میں کھائی ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ ہماری ساری زندگی دوسروں کو نیچے دکھانے میں گزر جاتی ہے، ہماری ساری زندگی دوسروں سے چھیننے میں گزر جاتی ہے، ہم کیا احسان کریں گے؟ ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے پاس کہاں سے آیا؟
یہ آج کل بڑے کپڑے شپڑے پہن رہا ہے، جے ڈاٹ پہن رہا ہے، یہ فلاں پہن رہا ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ کیا کام کرتا ہے یہ؟ کون سا ہاتھ پڑ رہا ہے اس کا؟ اس کے پاس بڑی گاڑی یار بدلی ہوئی ہے اس نے، 6 ماہ سال کے بعد گاڑی بدل لیتا ہے. کہاں سے آتے ہیں پیسے اس کے پاس؟ اسے کہتے ہیں حرام ہوئے گا کوئی پیسے دینا تے کام کو لبتا نہیں. آپ بدگمانی میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ اس کی پازیٹیو سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے؟ رب کے کرم کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ رشک کیوں نہیں کرتے؟ حسد کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ رب سے سودا کس طرح کا کر رہے ہیں؟ رب کو دے کیا رہے ہیں اور اسے مانگ کیا رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے جو ایک لیکچر کیا وہ توقعات کا اور قبولیت کے اوپر کیا، ایکسپیکٹیشن اور ایکسیپٹنس. یقین کریں کہ زندگی کے اندر بڑا اس کا رول ہے اس کا بڑا بڑا عجیب رول ہے. جب کسی کا کوئی مر جاتا تھا نا تو بوڑھے کسی بندے کے پاس آ کے تھا بھائی رب دا حکم، کہنا من نہیں بیٹھے ہیں. اب وہ مان بیٹھا ہے، اس کے حکم کو مان بیٹھا ہے، قبول کر لیا ہے، تو بات ختم ہو گئی ہے. ہم قبول ہی نہیں کرتے. ہم ساری عمر جو ہے دوسروں کے خوش کرنے میں، دوسروں کو شو کرنے میں، دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے میں گزار دیتے ہیں. اور جو کہہ رہا ہے کہ میری محبت کو اپنے سینے کے اندر ڈالو، میرے نبی کی محبت کو اپنے سینے کے اندر ڈالو، مجھے خوش کرو، میرے نبی کو خوش کرو، ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور اس کو خوش کرنے کے معاملات کیا ہیں؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، ہاں، کسی بیمار کی بیماری پرسی کر دینا، اس کو دوا دارو کے لیے اس کی مدد کر دینا، کسی مشکل کے اندر کوئی بندہ ہے اس کی مشکل کو کاٹ دینا. آپ اپنی زندگی کے 5 ایئرس پلان پہ ہم کام کرتے ہیں. 5 سالہ پچھلی زندگی کو دیکھیں، انالیسس کریں اپنی زندگی کا کہ آپ کے پاس 5 سال پہلے کیا تھا. جو آپ نے رسٹ واچ یہ پہنی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس سے تھی؟ آپ نے جو یہ کپلنگس لگائے ہوئے یہ آپ کے پاس تھے؟ افورڈنگ تھی آپ کی؟ جوتا جو پہنا ہوا ہے یہ آپ خرید سکتے تھے اتنا ایکسپینسو؟ جو بائک گاڑی واٹس جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا آپ کی رینج تھی؟ کیا ایک وقت میں آپ 3,000 5,000 کا پیزاز اور برگرز کھا سکتے تھے؟ کیا ایک وقت میں 10 بندوں کا کھانا کر سکتے تھے آپ؟ کیا آپ کے پاس کہیں ٹریولنگ کے لیے اماؤنٹ تھی؟ بیماری میں شفا کے لیے ڈاکٹرز کو دینے کے لیے پیسے تھے علاج معالجے کے؟ اب لاک ڈیز کے اندر بیٹھ کر اپنی سیونگز میں سے نکال کے کھا سکتے تھے؟ کیا یہ سب کچھ آپ کی افورڈنگ تھا؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں. انسان کی زندگی میں آسانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آزمائش بھی آتی ہے. ہم اپنی ضروریات کو، اپنے ایکسپینسز کو، اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ تھوڑے کے اندر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. خواہشات کا ہجوم ہمارے اندر اتنا آ جاتا ہے کہ ہماری روح کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے. ہم روح کے اوپر ایک بوجھ لے کر سوتے ہیں اور بوجھ لے کر جاگتے ہیں. تو 5 سال کی زندگی کو انالیسس کرنے سے ہی آپ کو رب کا شکر ادا کرنے کے بے شمار جو ہے پوائنٹس ملیں گے، اور ان میں سے شروع کر دیجئے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. کچھ نہ کریے، اپنے آپ سے سیلف کاؤنسلنگ کریں، سیلف ٹاکنگ کریں اور اپنے آپ کو احساس دلائیں. پانی پیا بسم اللہ کے ساتھ پئیں، پی لیا تو شکر الحمدللہ کہیں. کھانا شروع کریں بسم اللہ کے اوپر اور ختمہ کریں تو شکر الحمدللہ کے اوپر. بسم اللہ کے ساتھ آغاز اور شکر پر انتہا. تو پھر دیکھیے نعمتیں بڑھتی جائیں گی، نعمتیں بڑھتی جائیں گی. رب آپ کا احسان نہیں رکھے گا، وہ آپ کو واپس لوٹائے گا. جب آپ نے کہا سبحان اللہ، اس نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، الحمدللہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا ہے، اللہ اکبر میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. تو رب جب خوش ہوگا تو پھر وہ عطا کرے گا، اور وہ کہے گا کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے مجھ پر جو اس نے کیا، میں اس کے احسان کا بدل چکاؤں گا.
میں اس کے احسان کا بدل رکھوں گا اس کے سر کے اوپر. اس نے مجھے دیا میں اس کو دوں گا. اس نے مجھے دیا میں اس کو دوں گا. اللہ اکبر. تو جب اس نے کہا کہ سبحان اللہ تو رب نے کہا بے شک میں ہی سبحان ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں ہی ہوں تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار. رب العالمین ہوں, عالموں کا رب ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بلند ہے اللہ تو, بہت بڑا ہے اللہ تو. اللہ کہتا ہے بے شک میں ہی ہوں, بڑا ہوں, اکبر ہوں. تو پھر وہ اپنی بلندی کے مطابق اس بندے کو نوازتا ہے, اپنی بڑائی کے مطابق اس کو دیتا ہے. یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے سے گناہوں میں کمی ہوتی ہے. توقعات کم رکھنے سے سکون رہتا ہے. مشکلات کو قبول کر لینے سے مشکلات سے نبٹنے میں آسانی ہوتی ہے. بے سکونی ذہن سے ہٹا دینے سے سکون ملتا ہے. کسی کو سکون دینے سے سکون ملتا ہے. کسی کے سکون کو چھیننے سے بے سکونی آتی ہے. زندگی میں ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کھو دیا. اور بے یار و مددگار ہو کر ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ زندگی دو طرح سے ہے, شر بھی ہے خیر بھی ہے, پیرالل چل رہی ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کدھر جانا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں, چھوٹی چھوٹی نیکی کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے بڑے پہاڑ بنا دیتا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں سفر میں اگر مشکلات ہیں تو منزل پہ نظر رکھو. منزل اگر اچھی ہے, منزل اگر خوب ہے تو سفر کی مشکلات کو میٹر نہیں کرو. اور اگر سفر پر آسائش ہے تو منزل کی فکر کرو کہیں منزل خراب تو نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ اگر راستہ جتنا مرضی خراب ہو, راستہ جتنا مرضی پرپیچ ہو, آپ اس پہ چل سکتے ہیں. بڑے بڑے پتھر راستے میں ہوں, آپ ان پتھروں کو کراس کر سکتے ہیں. لیکن ایک ٹائنی سا چھوٹا سا پتھر اگر آپ کے بوٹ کے اندر گھس گیا ہے تو آپ کو سیدھی پلین سڑک کے اوپر بھی چلنے نہیں دے گا. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اس بہت چھوٹے سے پتھر کو اپنے پہ جوتے کے اندر گھسا کر پھر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس راستے کو برا کہہ رہے ہیں, منزل کو برا کہہ رہے ہیں. نہیں, ہمارا سفر جو ہے, ہمارا جو لوازمات جو ہیں, ہمارا جو لے آؤٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی پوسچر کو ٹھیک کیجیے, اپنے سوچنے کا سٹائل کو درست کیجیے تو سب اچھا ہو جاتا ہے. کھانا جب آپ کے سامنے آتا ہے تو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کر جب نہ شکری یا نقص نکالنا, اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بڑی مشکل سے اس کو کم کیا ہے لیکن ابھی بھی ختم نہیں ہوا. یعنی کیا کہ اپنی طبیعت کے مطابق ہم ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ہماری. منصلوہ ملتا ہے ہمیں, بہترین کھانا ملتا ہے, بہترین, اور جو چاہتے ہیں منہ سے نکالتے ہیں, مل جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہماری زبان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر آ کے اٹک جاتی ہے. تھوڑا سا نمک ایسا تھا, تھوڑی سی مرچیں ایسی تھیں, تھوڑا سا یہ تھا, تھوڑا سا ایسے تھا, ایسے ہو جاتا, ایسے ہو جاتا, فلاں وقت اچھا تھا, فلاں وقت اچھا تھا. یہ بے چینی پیدا کر رہا ہے. سکون دیں, سکون آئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانے میں نقص نہ نکالو, اگر نہیں پسند نہ کھاؤ, چھوڑ دو. ہم سارا دن مارا پھرتے ہیں روٹی کے لیے, اور رات کو جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت جب سکون نہیں ہے تو روٹی کس طرح اندر جا کے کام کرے گی, وہ غذا کس طرح سے اندر کام کرے گی. اور 2 پودے آپ لگائیں گملے کے اندر, ایک کو آپ بڑی محبت کے ساتھ اس کے پتوں کو پکڑ کے ہاتھ کے ساتھ صاف کریں اور پانی دیں, اس سے باتیں کریں.
اور ایک کو بس پانی دیں. اب دیکھیں گے دونوں سیم بیج ہیں، سیم پودے ہیں، سیم ایٹماسفیئر ہے، سیم اس کو آپ دے رہے ہیں، لیکن ایک میں خلوص ہے ایک میں خلوص نہیں ہے. بس یہی بات ہے. جب تک احساس اندر پیدا نہیں ہوگا ہمارے اندر خلوص نہیں آئے گا. جب تک خلوص نہیں ہوگا ہم احسان کی طرف نہیں جائیں گے. جب تک آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کسی کو دینا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے ونس یہ کام شروع کر دیا پھر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے. یہ نشہ ہے، اس نشے کو کریے. دنیاوی نشوں سے چھوڑ کر رب کا نشہ کریے، بانٹنے کا نشہ کریے، احسان کرنے کا نشہ کریے. کوئی آپ کی طرف دیکھے امید کی نگاہ سے، وہ نشہ کریے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا نشہ کریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر روز رات کو جب سوتے ہیں بستر پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. سیدھے لیٹ جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، 2-3 لمبے سانس لیں، میڈیٹیٹ کریں اور اللہ سے سرگوشی کریں. اللہ 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 اللہ. کوئی 10 منٹ آپ اللہ سے سرگوشی کریں. اپنے سارے دن کی باتیں اس سے کریں کہ رب آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دینا. رب آج میں نے یہ اچھا کام تیری خاطر، تیرے نبی کے فرمان کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا صلہ مجھے چاہیے تجھ سے. میری دنیا بھی اچھی کر دینا، میری آخرت بھی اچھی کر دینا، خاتمہ ایمان پہ کرنا. اور پھر سو جائیے. رات سونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ اور صبح جب اٹھتے ہیں اس کے بعد کا 1 گھنٹہ اپنا بالکل پاکیزہ رکھیں، پاک رکھیں ہر قسم کی سوچ سے، ہر قسم کی ٹینشن سے، ہر قسم کی فرسٹریشن سے. پھر دیکھیے رات کی نیند کتنی پرسکون آتی ہے اور دن کا آغاز کتنا اچھا ہوتا ہے. سارا دن آپ کی روح پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے رات کو بے چینی بے سکونی کے ساتھ سوئے ہیں تو آپ کی روح جو ہے بے سکون ہی رکھے گی آپ کو. اور صبح جب اٹھیں گے اور اٹھ کے ساتھ ہی آپ نے ایکسیڈنٹس کی خبریں، یہ خبریں، وہ خبریں، بل، یہ وہ ساری ٹینشنز یہ وہ کرنے شروع کر دیے ہیں تو پھر آپ کی سارا دن خراب گزرے گا. اس میں ہسبینڈس کو، وائف کو، ان سب کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ رات کا اپنا سونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ اور صبح اٹھنے کا جو 1 گھنٹہ ہے بعد کا، اس کو کسی قسم کی فرسٹریشن ایک دوسرے کو دینے سے بچیں، ایک دوسرے کو ٹینشن دینے سے بچیں. اچھی بات سوچیں، اچھی بات کریں. کچھ دن آڈ لگے گا آپ کو یہ، پھر آپ اس کے یوزڈ ہو جائیں گے. اپنے آپ کو خود کانسل کریں، اپنے آپ کو خود آئینہ دکھائیں. جب ہم خود اچھے نہیں ہوں گے ہم کسی کو اچھا بننے کی تلقین کریں گے تو بے جا سی لگے گی. یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. رب کا بہت بڑا انعام ہے کہ رات کی نیند اس نے ہمیں دی ہے. رات کو جب ہم سوتے ہیں نا تو صبح جب اٹھتے ہیں تو ہماری روح کی وہ ریفریش ہو جاتی ہے. ساری کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں نا سارا، اتنی سائٹ چل رہی ہوتی ہیں، اتنا فائلز کھلی ہوتی ہیں. رات جب ہم سو جاتے ہیں وہ ساری فائلز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، فارغ فورغ کر کے روح ہماری بالکل لائٹ ہو جاتی ہے. اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں بالکل فریش اور چکا چوندھ اٹھتے ہیں. تو رب روز کا روز حساب دیتا ہے، روز کا روز لیتا ہے اور کلین کر دیتا ہے. ڈے رپورٹ ختم، ڈے رپورٹ ختم، ڈے رپورٹ ختم. کہتے نہیں آج مریا دوسرا دن. جی میت گھر میں پڑی ہو تو رات ہی مشکل ہوتی ہے. جب رات گزر جاتی ہے بس اس کے بعد کام ختم. تو ایسے میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی رات کو جو پرسکون بنائیں. اپنی روح کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا کی، چاہے 2 گھنٹے کی نیند ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. آپ کی روح کی کاؤنسلنگ کے لیے، آپ کی روح کی ٹیمنگ کے لیے، اس کو ٹیون کرنے کے لیے اللہ نے رات کی نیند بنائی ہے. رات کو اللہ نے آرام کے لیے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے. جو اس کو ریورس کر دیتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں اور دنوں کو سوتے ہیں، وہ اللہ کی فطرت کے خلاف جا رہے ہیں. کیسے سکون پائیں گے؟ کیسے آرام پائیں گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اور دوسری بات یہ، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں، یہ آپ کو پوائزن کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ پوائزن کر دیں گے، آپ کے کانوں میں زہر بھر دیں گے.
اگر ایک نیکی کر رہے ہیں آپ تو اس کا صلہ آپ نے رب سے لینا ہے. مت سوچیں کسی کی بھی بات کو کہ جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے اس کان سے سنیں اس کان سے نکال دیں. اگر آپ چیریٹی کر رہے ہیں کیپ اٹ اپ. اب کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کیپ اٹ اپ. خیر الناس کسی طرح سے بھی آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں, اس کو چھوڑیں مت. یہ اس کے لیے نہیں کر رہے آپ, رب کے لیے کر رہے ہیں, رب کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں, اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جاری رکھیے, جاری رکھیے, مت چھوڑیے. اب ایک بڑی سینسٹیو سی بات کرنے لگا ہوں, اس کو سمجھیے گا اور میرا خیال اس کے اندر سارا آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ہماری یہاں پر مختلف جو فرقہ بندی ہے اس کے اندر پرابلمس مختلف, ہر ایک کے اپنے اپنے عقیدے, اپنی اپنی سوچ کا معاملہ ہے. تو زیادہ تر ہمارے یہاں پر یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور پھر نماز کے بعد درود پڑھنا, ٹھیک ہے جی, یہ سلام پڑھنا, یہ سارا کچھ یہ کیا ہے. تو ایک جماعت کہتی ہے جی کہ یہ بالکل کرنا چاہیے, دوسری جماعت کہتی ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے. صحابہ نے کب کیا, فلاں وقت کب ہوا, فلاں وقت کب ہوا. میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کیا اللہ نے؟ اپنے ذکر کے لیے تو رب نے بتا دیا کہ دن کے آغاز میں اور رات کے جب آغاز ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ میرا ذکر کرو, صبح اور شام ذکر کرو, اور پچھلے پہر میں بھی اٹھو تو ذکر کرو, تہجد میں بھی. اپنے لیے تو ذکر کے معاملات بتا دیے, ٹھیک ہے. لیکن درود و سلام کے بارے میں تو رب نے نہیں بتایا کہ اس کے لیے کون سا ٹائم ہے. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں. اب انما اعمال بالنیات, عملوں کا درمدر نیت کے اوپر ہے. اگر کوئی صاحب جو ہیں اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اب میں اللہ کا نام بلند کرنے لگا ہوں, اللہ کے لیے دعوت دینے لگا ہوں, پکار کرنے لگا ہوں. تو یہ پکار مجھے کس نے سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پکار مجھے کس نے بتائی؟ سرکار دو عالم نے. تو وہ درود اور سلام پیش کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اذان پڑھ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے ہی جب نماز پڑھ جاتی ہے اس کے بعد سلام کے بعد جو سلام پیش کیا جاتا ہے اور درود پڑھا جاتا ہے, تو اس میں بھی نیت یہی ہے کہ یہ نماز تحفہ ملا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے, اور ہمارے لیے فرض ہو گئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کے طور پر ہماری لیے یہ ایک دعا کا سلسلہ بن گیا. تو ہم ان کی یاد میں ان کے اوپر درود و سلام, ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی توضیح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نیت کے اعتبار سے اگر یہ دو نیتیں ہیں تو درست ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا صحابہ نے یہ بتایا نہیں یا بھول گئے یا ایسا نہیں, اس کو ایسا ہونا چاہیے, تو یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دین میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ نماز کے بعد جب فارغ ہونے کے بعد جب آپ ایسے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر اس کو آپ دین کا حصہ بنا کر بیٹھیں اور کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں, تو اس کو نماز کا حصہ بنا کر اگر آپ ادا کریں گے, پڑھیں گے, تو وہ بھی بدعت ہے, وہ بھی غلط ہے. تو عمل وہ کریے جو اللہ کا حکم ہے. اگر آپ جو ہیں اذان سے پہلے درود پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے جبکہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب اذان ہو جائے اس کو سنو, جواب دو اور مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ سے. اب آپ بعد میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اب بعد میں بھی تو پڑھیے نا. اگر آپ نے پہلے جو ہے سلام پیش کر دیا, درود پڑھ دیا, تو بعد میں بھی کریں جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ عمل ہم اہل سنت الجماعت کے جو لوگ ہیں وہ کرنا شروع کر دیں تو ایک معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا کہ جی ہم بعد والی حدیث کو فالو کر رہے ہیں
ہم پڑھ رہے ہیں. اور وہ بھی اگر دوسری فرقے والے جو ہیں وہ اذان کے بعد کیوں نہیں درود پڑھتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مجھ پہ درود بھیجو اور میرے لیے وسیلہ مانگو، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ دل میں پڑھتے ہیں. چلیں اگر دل میں پڑھتے ہیں یا آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، بہتر ہے. لیکن اگر ایک یہ رسومات ہیں، یہ رسمیں ہیں جو رواج پا گئی ہوئی ہیں، یہ چیزیں رواج پائی ہوئی ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں. نیت کے اعتبار سے آپ اس کو پڑھیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی جو آئے جنہوں نے کہا کہ میں درود پڑھوں گا اپنی عبادت میں زیادہ سے زیادہ، پھر انہوں نے کرتے آپ نے کہا اور کرو تو بہتر ہے، اور پڑھو تو بہتر ہے. کرتے کرتے انہوں نے کہا میں ہر وقت درود ہی پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں تمام قسم کی عبادات سے ابر رہا ہے، یہ تمام قسم کی عبادات سے تمہیں چھٹکارا دلا دے گا. دنیا مافیا سے بڑھ کر تمہیں یہ ہو جائے گا، تمام قسم کی عبادات کے اوپر آ جائے گا. یعنی تمام قسم کی عبادات نیچے رہ جاتی ہیں اور درود اوپر آ جاتا ہے. تو بات تو صرف محبت اور لگن کی ہے، چاہت کی ہے، عشق کی ہے، انتہا کی ہے. اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر عمل پیرا ہے، الحمدللہ. اختلاف کوئی نہیں ہے. اختلاف فروئی ہے تو اس کو مت بنائیے. پہلے سیکھ تو لیجئے، پہلے جان تو لیجئے، پہلے نماز کو سیکھ تو لیں. نماز ہے کیا؟ ادائیگی کو نہ سیکھیں، نماز کی اصل کو سیکھیں. درود اصل کیا ہے پہلے وہ سیکھیں. درود کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سیکھیں. سلام پیش کرنے کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سیکھیں. میں بات کروں گا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے نماز کے اندر اتحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی سلام نبی کو پیش کیا جا رہا ہے، صالحین کو پیش کیا جا رہا ہے، تو نماز سے ٹوٹ جانی چاہیے. درود ابراہیم پہ بھی پڑھا جا رہا ہے، آل ابراہیم پہ بھی پڑھا جا رہا ہے، آل محمد پہ بھی پڑھا جا رہا ہے. نماز کو ٹوٹ جانا چاہیے. اس میں غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. صالحین میں کتنے غیر اللہ آئیں گے؟ آل ابراہیم میں کتنے غیر اللہ آئیں گے؟ ہیں جی. تو پھر نماز میں تو کنسنٹریشن ہے کہاں گئی؟ اس لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ لاجیکلی آپ کو جاننی چاہیے، بحث میں نہیں جانا چاہیے. پوائنٹس کے اوپر ایک دوسرے کو مانیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھا اور جس طریقے سے پڑھا، رفع یدین کی، رفع سباسہ کیا، تو آپ بھی اگر کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھ لیں، کبھی ایسے ہی پڑھ لیں، کبھی بغیر اس کے بھی پڑھ لیں. تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی یہ ساری باتیں ہیں جن کو میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو معاملات آپ کی سمجھ میں پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیجیے گا. لہٰذا میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کی کنٹروورشل باتوں کے اوپر نہیں جاتا. میں صرف آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں وہ نقطے، وہ پوائنٹ، وہ چیزیں سمجھا سکوں، بتا سکوں، جن کو سمجھنے کے بعد جب آپ قرآن کو پڑھیں، جب آپ نماز کو ادا کریں، جب آپ درود کو پیش کریں، جب آپ سلام کو پیش کریں، تو دین آپ کو پتہ چلے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پھر حسن عمل ہو جائے گا، کثرت عمل نہیں ہو جائے گا. جو بڑی بڑی راتیں ہیں جن میں ہم عبادات کرتے ہیں، ان عبادات کے بارے میں بھی مختلف سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے روایت ہے، کہاں پر یہ ہے. ارے اللہ کے بندو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھے تو سب ان کو فالو کرتے تھے. ان کا حکم اٹل تھا کیونکہ رب کا حکم تھا کہ جو نبی کہیں وہ کرو، جو منع کر دے رک جاؤ. اس کے اندر کسی کی اپنی سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ صرف کاپی کرنا تھا اور پیسٹ کرنا تھا بس. جو سرکار نے فرما دیا وہ کر دیا. اب اتنا سا بھی کیا، باقی کا سرکار کی دعا سے اللہ نے سارا قبولیت کر دیا، درجہ بڑھا دیا، ثواب عمل کرتا کرتا ملٹی پلائی ہو گیا. اب اس کے بعد سب یہ باتیں صحابہ نے کب کیا؟ تو صحابہ اللہ سے، نبی سے اوپر نہیں ہیں، نبی سے نیچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے، ہم نے آپ کی بات کو ماننا ہے. بے شک سرکار نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر ہے، تو پہلے میرے پہ تو آئیں، پہلے سرکار پہ تو فالو کریں، پہلے ان کو تو فالو کریں، پھر اس کے بعد صحاب کی طرف آئیں، پھر اس کے بعد باقی معاملات کی طرف چلیں. خدا را ان چیزوں سے نکل آئیے اور اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کیجیے، کنسنٹریشن پیدا کیجیے. کسی بھی رات میں عبادت سے رب نے منع نہیں فرمایا
تمام راتیں بابرکت ہیں. ليلۃ القدر کی برکت، فضیلت، ليلۃ المبارکہ کی سیرت، فضیلت، یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری کی ساری مستند ہیں. عبادات کیجئے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ایک رات میں ایک شخص، اگر کوئی گنہگار شخص ہے جس نے کہیں سے میرے جیسے سے کسی مسئلہ سن لیا، کسی مولوی سے مسئلہ سن لیا کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے اگر مسجد میں پہنچ گیا، کسی محفل میں بیٹھ گیا، اس نے اللہ کے سامنے عاجزی کر لی، نوافل پڑھ لیے، رو پڑا، اللہ کے اس کے آنسو قبول کر لیے، اس کو پسند آ گئے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد کی زندگی اس کی بہترین ہو گئی، تو کیا آپ کہیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے بدعت کی ہے؟ اس بدعت کے بدلے میں اس کو ہدایت مل گئی ہے، تو وہ ہدایت کی طرف دیکھیے، بدعت کی طرف مت جائیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے معاملات کرتے ہیں، کسی کو ہدایت دینے کے لیے کسی کی جگہ پہنچا دیتے ہیں، اس کے کان میں کے بات ڈلوا دیتے ہیں، پھر اس کے گناہ اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو پھر دین کی طرف لگا دیتا ہے. تو اس لیے کسی کے بھی عمل کو برا مت کہیے، لیکن دکھاوے کی عبادت مت کیجیے. اتنی عبادت کریے جتنے آپ کے کندھے برداشت کر سکتے ہیں. قرآن کو پڑھیے، درود السلام پڑھیے، ذکر اذکار کریے، شب بیداری کریے، قیام اللیل کریے، بے شک کریے، آپ کی ہے معاملات، لیکن اس کو کمپلشن نہ سمجھیے. یہ مت سمجھیے کہ میں نے یہ کر لیا اب میں بخشا گیا، اب مجھے کسی اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈر سے مت کریے میرا پتہ جھڑ جائے گا، میرا ایسے ہو جائے گا، پتہ نہیں میں نے اگلے سال ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. تو ڈر سے، خوف سے نہ کریے. ہمارے یہاں پر مساجد، مدرسے اور اس طرح کی محفلیں صرف اسی لیے آباد ہوتی ہیں کہ لوگ ڈر کے ساتھ واپس جاتے ہیں کہ بس یہ جا کے پتہ نہیں انجن ہو جائے، جا کے آج بیٹھ جائیں گے تو بخشے جائیں گے. تو یہ جو ہندوازم والی سوچ کو بدل لیں، تیرتھ یاترا میں مت جائیں اور گنگا اسنان مت لیں. آپ صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہیں ہر وقت کا. عشق نماز پڑھیں، ہر وقت کی نماز ہے. عشق پکار کریں، ہر وقت کی اذان ہے. حاضری رہیں، ہر وقت حاضر ہیں. پتہ نہیں کب وہ مالک جو ہے آپ کو بلا لے. اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، باوضو رہیں. چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو عبادت کیا ہے. باوضو رہیں ہر وقت. لباس کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، اپنی نظر کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں. بغض سے، کینہ سے، اناج سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان تراشیوں سے، جو حرام سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اپنے مال کو کھاتے وقت سوچیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایسی محفلوں کو، ایسی جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں پر آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. دل آزاری نہ کریں، کسی کی بہت بڑا گناہ ہے. ناشکری نہ کریں، مایوسی میں مت جائیں. یہ ساری عبادات ہیں، کر سکتے ہیں آپ. پہلے اس کو کریے، 1 سال کریں، دعا کریں میری بھی زندگی ہو، آپ کی بھی ہو. 1 سال کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ ساری عبادات آپ نے کی ہیں تو کیا ملا اس کے اندر، آپ کو ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.